کچھ بات ہے، یعنی کم سے کم اگر 3 گھنٹہ بھی مل جائے معراج کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے تو بھی کم ہے۔ اتنی جلدی میں کون اس کے تعلق سے بیان کرے گا؟ لیکن یوں سمجھو کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ میرے نبی چلے، جب پہلے آسمان پر آپ کا قدم پڑا تو پورا آسمان خوشبوؤں سے ڈوب گیا۔ دوسرے آسمان پہ جب قدم رکھا سرکار نے تو دوسرا آسمان خوشبودار۔ جب تیسرے آسمان پہ قدم رکھا تو تیسرا آسمان خوشبودار، یہاں تک کہ پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تک خوشبوؤں میں بس گیا، خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا آیا، جبریل ابھی واپس پلٹے، سرکار آگے بڑھے، عرش اعظم پر گئے، اور جب عرش اعظم پر مصطفیٰ جان رحمت پہنچے تو کہا یا اللہ کیا اپنے جوتے کو اتار لوں؟ اللہ زور سے زندہ باد، ماشاءاللہ۔ کیا کہا؟ یا اللہ اپنے جوتے کو اتار لوں؟ تو آواز آئی میرے حبیب تیری مرضی، تو اگر چاہے تو جوتا اتار لے اور چاہے تو سیدھے ایسے چلے آ۔ تو کہا یا اللہ جب کوہ طور پر موسیٰ پیغمبر پہنچے تھے تو تو نے کہا تھا فخلا نعلین، اے موسیٰ اپنے جوتے کو اتار لو، یہ تو عرش اعظم ہے۔ رب نے پکارا اے میرے حبیب وہ زمین تھی، یہ آسمان ہے، وہ فرش تھا، یہ عرش ہے، وہ کوہ طور تھا، یہ عرش اعظم ہے، وہ موسیٰ تھے تم محمد مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے، بلند آواز۔ ہم یوں ہی نعرہ نہیں لگاتے ہیں، ہم نعرہ یوں ہی نہیں لگاتے ہیں، بلند آواز سے۔ یا تو صبح تک کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یہ نعرہ لگا رہا ہوں تو جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے، اتنی سردی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، علماء اہل سنت، شب معراج النبی، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ دکھائے گا ہمارا جمع ٹائم آدھا دوں گا۔ اچھا چلے، میٹر چل رہا ہے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ اب آخری سانس سمجھ لو چل رہی، ورنہ مولانا اعظم صاحب قبلہ کا اعلان کرے کوئی کہ اموات پھول لگا دے تمہارا مرتبہ صحیح ہوئی۔ اکثر کہا کرتے ہیں تقریروں میں، ہے نا، بس جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں ہم۔ کیا کہا؟ تو سرکار کے نعلین مبارک کا رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ جب کسی شاعر کی نظر اس حدیث پر پڑی تو اس نے جھوم کے کہہ دیا کہ دیکھیے ان کے نعلین کا مرتبہ، اور دیکھیے ان کے نعلین کا مرتبہ، دیکھیے ان کے نعلین کا مرتبہ، عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں، عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار آگے بڑھے، بہت سارے واقعات بیچ میں بھرے پڑے ہیں، لیکن یوں سمجھو کہ آقا آگے بڑھے، رب کے قرب میں پہنچنے سے پہلے بیچ میں جتنے پردے تھے سب پردے ہٹتے گئے اور آقا قرب خدا میں پہنچتے گئے، زندہ باد۔ یہاں تک کہ اللہ کے قرب میں سرکار پہنچ گئے۔ جو باتیں کرنی تھی آپس میں باتیں ہوئی، جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، یا رب تھا یا محبوب تھا یا رب تھا یا رسول یا خدا تھا یا مصطفیٰ یا خبیر تھا یا بس، دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ کیا راج کی باتیں ہوئی؟ جو ہوئی وہ ہوئی۔ اس کے بعد جب آقا چلے تو اللہ نے کہا میرے محبوب ایسے نہ جاؤ، ورنہ
اگر امت پوچھے گی کہ گئے تھے خدا کے قرب میں کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے، تو جواب کیا دو گے؟ لہذا اس سے 50 وقت کی نماز لیتے جاؤ. کیا کہنے زندہ باد. تو 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دے دیا. کیوں دیا؟ حالانکہ رب جانتا تھا کہ 50 وقت کی نماز میرے بندے نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ 50 وقت کی نماز دیا کیوں؟ اس کی وجہ تھی، بڑی لمبی تفسیر ہے، اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ 50 وقت نماز لے کر کے آئے، 50 سے 5 رہ گئی. اور یہ نماز ہے کیا جو سرکار لے کے آئے؟ اے لوگوں، آج کی رات میں مانگ لو جو تم مانگنا چاہتے ہو. یہ معراج کی رات میں نماز آقا لے کے آئے. اس نماز کو آنکھوں سے لگا لو، کیونکہ اس نماز کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی، اللہ اکبر، اس نے کفر کیا. بے شک بے شک. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی، اس نے کفر کیا. فقط کفر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا. جی 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 جی. کیا کیا اس نے؟ کافروں والا کام کیا. آگے حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. بے شک بے شک. اے لوگوں، نماز پڑھا کرو، اس نماز کو اپنے سینے سے لگاؤ. بنی اسرائیل کی ایک عورت، زور سے بولو، بنی اسرائیل کی جھوم کے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا. کیا کہا؟ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ عورت بتا، تو نے کون سا اتنا بڑا گناہ کیا جو تیرے آنکھوں سے اشک چھڑک رہے ہیں؟ بتا تو کہا بہت بڑا گناہ. کہا اپنا گناہ قبول کر، بتا. تو کہا وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرد سے زنا کروایا. ایک مرد سے میں نے زنا کروایا، میں حاملہ ہو گئی، پھر جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا. یہ گناہ میں نے بہت بڑا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا، اے کمبخت عورت، نکل جا میری بارگاہ سے، ہٹ جا، خدا کبھی تیری توبہ نہیں قبول کرے گا. وہ عورت پیچھے قدم واپس پلٹی. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کو واپس کیوں پلٹایا؟ اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، مگر واپس کیوں بھیج دیا؟ تو موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں، جبریل امین، اس عورت نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس نے یہ گناہ کر دیا ہے. تب جبریل امین نے کہا، اے موسیٰ پیغمبر، کیا اس گناہ سے بھاری گناہ کا ذکر میں نہ کر دوں؟ تو کہا ضرور کر دیجئے. جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا، اس عورت سے زیادہ بھاری وہ عورت سے زیادہ بھاری وہ گنہگار ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھتے کیا ہو؟ ایک شخص تھا جو جنگل سے گزر رہا تھا. جلدی جلدی بس اسی کو بیان کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں، اپنے جگہ لیتا ہوں. محبت سے کہتے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ میں شیطان ہو گیا. کون ہو گیا؟ ہمارے ساتھ میں تو کچھ بھی نہ کرو کرتے شیطان رہا تھا. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود شیطان بن چکے ہیں یار، اسی میں چکر میں رہتے رہتے. اس شخص جو جنگل سے نکلا تو شیطان ہو لیا اس کے ساتھ میں، یہاں تک کہ فجر چھوڑوا دیا، ظہر بھی چھوڑایا، عصر بھی چھوڑایا، مغرب بھی چھوڑایا، عشاء کی نماز بھی اس شیطان نے چھوڑوا دیا.
जब ये बिस्तर पर लेटा तो ये शैतान भागने लगा, तो इसने कहा ओ भैया दिन भर साथ में रहे, अब क्यों भाग रहे हो? तब उसने पलट करके जवाब दिया, सुन ले, मैंने एक सजदा ना किया था, अल्लाह ने हुक्म दिया ये सजदा कर, मैंने सजदा करने से इनकार किया तो मुझको ये सजा मिली कि क़यामत तक मुझ पर लोग लानत भेजते रहेंगे। अरे तूने तो फजर में 8 सजदा छोड़ा, ज़ोहर में 24 सजदा छोड़ा, असर में 16 सजदा छोड़ा, मगरिब में 24 सजदा, जो 28 सजदा छोड़ा, 14 सजदा छोड़ा, और ईशा में 34 सजदा छोड़ा। इतना सजदा तूने छोड़ा है, मैं कहता हूँ कि कहीं तुझ पर अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज नमाज की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ए लोगों, ये सच्ची बात है, नमाज को अपने गले से लगा लो, क्योंकि ये वही रात है मेराज की जिस रात में नमाज का तोहफा सरकार लेकर के आए। सुभान अल्लाह। मगर नमाज ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, अगर हम लोगों से यक्को वक्त के नमाज छूट जाए तो चारों तरफ 5 ही मिनट में चर्चा हो जाती है। फलाने मौलवी साहब के पीछे नमाज ना पढ़े, वो नमाज नहीं पढ़ा, देर में अब तुम चाहे दिन भर खरिहाने ताश खेलते खेलत बिताए। क्या कहते रहो, इतने बड़े ये मुफ्ती हो जाते हैं, कहते मौलाना साहब के पीछे नमाज ना पढ़ो। तुम कितना भी बड़े हो जाओ, जो जाहिल है आलिम अगर से नमाज नहीं पढ़ता मगर उसके पीछे तेरी नमाज हो जाएगी यार। तो दिन भर नमाज पढ़ और वो सोता रहे तब भी उसके बराबर तो नहीं पहुंच सकता है। कैसे कैसे उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक जगह मैंने चंदा किया और चंदा करने के बाद में जब आगे बढ़ा तो मैं एक शख्स को कहते हुए, जानते हो क्या सुना? आए हो इधर मौलवी कहा था, मौलविया का इतना बेअदबी करते हैं। कहा था यू सबसे चंदा ले लेते हैं, मौलवी कब चंदा देते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। कहा था सबसे दिन भर चंदा मांगते हैं, यूं कब निकालते हैं अपने जेब से। अब बताओ ये बेचारे पूरा नमाज भी इनका तर्क होता है, एक भी तरावी नहीं पढ़ सकते हैं, रोजा भी बेचारे इनका छूट जाता है। बंबई में जाके बेचारे कितनी मेहनत करते हैं यार, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में हम लोग लेकर के आते हैं, मदरसा में जमा करते हैं, और उसके बाद में एक एक पाई का हिसाब हम लोगों से होता है। कितनी बड़ी हम कुर्बानी देते हैं यार। और कहा तो लोग चंदा ना देते हैं, अगर तुम लोग बाजी लगाए लो तो इनसे लोगों से अगर चंदा लेके हम दिखाए न दी तो बाजी लगाए लो। ये हमारे पटीदार लोग बैठे हैं, अगर तुमसे मांग ली 10-10 रुपया तो देहो कि न देहो हजरत के नाम, देहो कि न देहो? अच्छा कौन न दी, जरा हाथ उठाओ। अच्छे लोग न दे, अच्छे लोग न दे, ये करे का है और तकरीर सुने आए हम। ये हमारे जमात बैठी हुई है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मौलाना हाशिम साहब किबला दरगाह शरीफ पर बहुत दाल रोटी खाई है बेचारे, ये 100 रुपया इन्होंने चंदा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इन्होंने 100 रुपया दे करके अगवा किया है। अब मैं उलमाए कराम बैठे इनसे कह रहा हूँ कि हुजूर के नाम पर 10-10 रुपया खाली स्टेज वाले दे दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।